دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے ہوئے صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، عوام کی جان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، ہماری عزتوں کو کوئی پامال کرنا چاہ رہا تھا، اس ایسے نازک وقت پر جناب طاہر حسین صاحب نے آگے بڑھ کر غریبوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس ذمہ داری کو اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے وہ جیل میں ہیں۔ کئی ان پر مقدمے ڈال دیے گئے اور کئی مقدموں میں ان کی بیل بھی ہو گئی۔ 2 ایسے کیسز ان پر چل رہے ہیں جس میں ان کی بیل نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سپریم کورٹ میں ان کی بیل کا پٹیشن آیا، آپ نے دیکھا کہ سپلٹ ورڈکٹ آیا ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی یا جو سیاسی لیڈر مجلس کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے طاہر حسین کو کیوں ٹکٹ دیا، میں نے کل اوکھلا میں بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مجلس نے کوئی غلطی نہیں کی طاہر حسین کو اپنا امیدوار کینڈیڈیٹ بنا کر۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو اور تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجلس ہماری پارٹی ہے، ہم فیصلہ اپنے طور سے کرتے ہیں۔ یہ تمہاری باتیں، یہ تمہارے تبصرے ہمارے فیصلوں پر کوئی نظر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ طاہر حسین کے اوپر ایسا الزام ہے تو کیا کیجریوال کے اوپر شراب کی پالیسی کا الزام نہیں ہے؟ کیسے کیجریوال 6 مہینے جیل میں رہا، چیف منسٹر رہتے ہوئے جیل میں رہا، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اس کے اوپر کہ کیوں کیجریوال اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سسوڈیا 13 مہینے جیل میں تھے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ امانت اللہ جیل کو جا کر آئے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیسے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی میں ایسے کئی لوگ ہیں جن پر سنگین سے سنگین الزامات ہیں، مگر پورے دلی پردیش میں صرف 2 اسمبلی سیٹ سے مجلس اپنا امیدوار اتارتی ہے تو تمام کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سن لو، یاد رکھو، اگر مجھے یہ فیصلہ دوبارہ کرنا پڑا تو میں پھر سے طاہر حسین کو اور شفا کو مجلس کا ٹکٹ دوں گا۔ بلکہ اور بھی ایسے لوگ تھے جو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، جن کو ظالم حکمرانوں نے جیل میں ڈال کر ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ میں آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ جس شخص نے برے وقت میں سامنے آ کر سینہ تان کر ہماری عزتوں کی حفاظت کی، ہمارے جان اور مال کی حفاظت کی، اور اسی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدالت انصاف کرے گا، اور جو طاقتیں، جو سیاسی پارٹیاں ایک منصوبہ کے تحت طاہر حسین اور شفا کو اور ایسے کئی ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کو جیل میں ڈالا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے گا، مگر فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ باشعور ہیں تو آپ یقیناً طاہر حسین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ انصاف کو پسند کرتے ہیں اور ناانصافی سے آپ نفرت کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر طاہر حسین کو ووٹ ڈال کر کامیاب کرائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جرت مند آپ کے درمیان میں کھڑا ہو جائے جو آپ کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے،
تو پھر آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر احساس ختم ہو جائے گا تو پھر کون سینہ تان کر کھڑے ہو کر ایسے نازک وقتوں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کون کھڑا ہوگا؟ آج میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آپ اپنے جذبے کو سامنے رکھ کر ایک شخص جو پچھلے 5 سال سے اپنے پریوار سے دور ہے، اپنی اولاد سے دور ہے، اپنے ضعیف باپ سے دور ہے، اپنی گھر والوں سے دور ہے، جس کی بیوی آج عوام کے درمیان میں آ کر، جس کی بیٹی آج عوام کے درمیان میں آ کر آنکھ میں آنسو لا کر اپنے والد کو اور اپنے شوہر کے انصاف کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ طاہر حسین کے گھر والے یہاں پر آ کر عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی لاچاری کو اور اپنی مجبوری کا اظہار کرے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی پریوار عوام کے درمیان میں آ کر اپنی مجبوری اور لاچاری کو بیان کرے۔ آپ خود اندازہ لگائیے پچھلے 5 سال سے ان کے گھر پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں حقیقت کو، جب طاہر حسین صاحب اور ان کے دوست، ان کے افراد خاندان، ان کے بھائی آ کر مجھے بتایا کہ کس تکالیف سے اور کس مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا، میرے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ چلے گئے میرے گھر سے، میں سوچتا رہا کہ کیسے ان لوگوں نے اتنے سال گزارے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف طاہر حسین کے 5 سال جیل کے ہیں اور آپ کو 5 تاریخ کے دن صرف آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر طاہر حسین کی آزادی کے لیے، طاہر حسین کی عزت کے لیے اور ایک مرد مجاہد کی تائید کو کامیاب کرنے کے لیے میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، کس پر الزام لگاتے ہیں؟ جس سے ڈر ہوتا ہے انہی پر الزام لگایا جاتا ہے۔ آج 5 سال سے کوئی پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، نہ وہ طاہر کا نام لیتی ہے، نہ وہ شفا کا نام لیتے ہیں، نہ وہ سیفی کا نام لیتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ جو جیلوں میں آج تڑپ رہے ہیں، جو جیل کی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں، آج طاہر حسین کو اس بات کا احساس مت ہونے دیجئے کہ میں نے جو قربانی دی تھی، میرے ہی یہاں کی عوام نے مجھے بلا دیا۔ اگر طاہر کو آپ یاد رکھتے ہیں، اگر طاہر کی کمی کو آپ محسوس کرتے ہیں، تو میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کریے، اور جو سیاسی حکمرانوں نے ایک سیاسی سازش کے تحت طاہر اور شفا ایسے کئی لوگوں کو جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کو پریشان کر دیا۔ کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا لکھا تھا، اس نوجوان شاعر کا نام عامر عزیز تھا، جس کی نظم کو آپ اور ہم نے سنا تھا۔ اس نے شاید طاہر اور شفا کے لیے لکھا ہوگا